الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ مجھے آپ تمام احباب کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے اور وقت کے دامن میں وسعت نہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے اس کا بھی احساس ہے، اور آج دن کی تمام تر مصروفیات کا بھی احساس ہے، لیکن ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جتنا وقت گزار سکیں یہ ہمارے لیے لمحات بخشش کا ذریعہ بھی ہیں، ہماری ہدایت کا، ہمارے لیے رحمتوں کے نزول کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ تو تھوڑی دیر آپ ہمیں برداشت کریں، سفر کر کے آئے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی یہ محبتیں ہمارے ساتھ سلامت رکھے اور تا دم قیامت رکھے، اور کل قیامت کے دن ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ الصَّلَاةُ عَلَيَّ۔ حضور فرماتے ہیں ہر شے دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کی طہارت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ موجود ہے۔ کپڑا ناپاک ہو جائے اس کو پاک کرنے کے لیے حضور نے فرمایا اس کو دھویا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، جسم ناپاک ہو جائے غسل کیا جائے تو جسم پاک ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر بندے کا دل ناپاک ہو جائے، دل میں میل آ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے الصلاۃ علیہ، مجھ پر درود پڑھو اللہ تمہارا سینہ پاک کر دے۔ تو ایک مرتبہ بآواز بلند خوش ہو کر چہروں پر مسکراہٹ لا کر حضور پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میں ہوں سنی وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد کروڑوں مرتبہ درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے مالک کریم خالق کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب پر، اس امت کے تمام اولیاء پر اللہ رب العزت اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سٹیج پر تمام جلوہ گر میرے مسلک کے عظیم ترجمان، میں سب کے نام نہیں جانتا، اللہ رب العزت سب کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بولتے جائیں، بس سفر کی تھکاوٹ ہے اور دن کی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے بس بولنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے، تو تھوڑا تھوڑا آپ ساتھ دیں، تھوڑا تھوڑا ہم بیان کرتے ہیں، حضور کا میلاد ہو جائے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے، میں بھی تمہیں تنہا یاد کروں گا۔ تم بندوں کی محفل میں بیٹھ کے مجھے یاد کرو گے، میں فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے تمہیں یاد کروں گا۔ پھر فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، جو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان پر میرا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کفران نعمت نہ کرنا، نہ شکری نہ کرنا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ شکری کرنے والا بندہ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ شکری کرنے والا بندہ پسند۔ ایک مقام پہ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا، وَلَا تَكْفُرُونَ، کفران نعمت نہ کرنا۔ ایک جگہ پہ فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن جو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ پھر ایک جگہ پہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں اگر تم وہ نعمتیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ کیا فرمایا تم کو جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ مالک ذہن میں ایک سوال آتا ہے، تیرا ہی فرمان ہے کہ جو جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں پر میرا شکر بھی ادا کرو، اور پھر ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور مالک تو خود ہی فرما رہا ہے تم لوگ میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ باری تعالیٰ جب ہم تیری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے تو پھر کس طرح تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ جب ہم تیری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، مالک کس طرح تیرا شکر ادا کریں؟ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے بندہ مومن بے شک تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایک نعمت جو اپنا محبوب میں نے تمہیں عطا کیا ہے، میری اس ایک نعمت کا تم شکر ادا کرو، گویا تم نے میری ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد یا آپ کی ولادت باسعادت کوئی عام سا واقعہ نہیں، یہ کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے جو رونما ہوا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک یہ کوئی عام واقعہ نہیں، کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے 72 سے 73 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت کریمہ عطا فرمائی ہے۔ وہ عظیم ہستی جن کو جاگتے ہوئے حضور نے 72 سے 73 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ کسی نے سوال کیا حضور آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئے اتنی دفعہ اپنا دیدار کیوں عطا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں جب بھی کوئی کلمات لکھتا حضور مجھ سے خوش ہو کر اپنا دیدار عطا فرما دیا کرتے تھے۔ دعا دیتا ہوں جو حضور کے دیدار پر سبحان اللہ کہے اللہ اسے حضور علیہ السلام کی زیارت کریمہ سے مشرف فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، میری عادت مطہرہ تھی کہ میں جب بھی قبرستان کے قریب سے گزرتا تو میں وہاں پر کھڑے ہو کر قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا۔
آپ فرماتے ہیں میں ایک دن قبرستان والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے کھڑا ہوا، رکا۔ آپ بہت بڑے صاحب کشف بزرگ تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں پر کھڑا ہوا اور میں نے کیا ملاحظہ فرمایا، اللہ نے میرے سامنے سے پردے ہٹائے اور قبر والوں کا حال مجھ پر ظاہر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ساری قبروں کے اندر کلمہ شریف کا نور موجود ہے، ساری قبریں چمک رہی ہیں۔ مسلمانوں کا قبرستان تھا، کلمہ گو مسلمان تھے، ساری ہی قبروں کے اندر نور موجود تھا، لیکن ایک قبر ایسی تھی کہ جو نور علی نور تھی، اور اتنا نور تھا کہ میں پہچان نہیں سکتا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا کہ قبر کے اندر موجود کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے اللہ کے حضور دعا کی، باری تعالیٰ یہ نور ہٹانا، یہ تھوڑا سا میرے اوپر منکشف کر کہ اس قبر کے اندر ہے کون، تیرا کون سا برگزیدہ بندہ ہے کہ جس پر تو نے اتنا نور برسایا ہے کہ میری آنکھیں جھندیا گئی ہیں، نظر نہیں آتا، پہچان نہیں سکتا کون ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں وہاں پر کھڑا رہا، اللہ نے مجھ پر ظاہر فرمایا، نور تھوڑا کم ہوا، میں نے دیکھا قبر کے اندر کوئی نہ تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، نہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، نہ کوئی ملنگ ہے، نہ کوئی پیر فقیر ہے، عام سادہ سا مسلمان ہے، عام سادہ سا مسلمان، اور اس کی قبر نور علی نور بنی ہے۔ میں نے پوچھا، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ساری قبروں کے اندر کلمے کا نور موجود ہے لیکن تیری قبر نور علی نور بنی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ بزرگ جو قبر کے صاحب قبر تھے وہ کہنے لگے، جلال الدین سیوطی ساری قبروں میں حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے، حضور نے اپنی زیارت بھی عطا فرمائی، حضور سرور کائنات ساری قبروں میں تشریف لائے، لیکن میری قبر میں صرف تشریف نہیں لائے، حضور مسکرائے بھی تھے۔ میری قبر میں حضور آئے ہیں تو صرف تشریف نہیں لائے بلکہ حضور مسکرائے بھی تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی پوچھتے ہیں حضور کے مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ بزرگ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں، جلال الدین سیوطی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کی وجہ یہ تھی، میں ایک غریب سا آدمی تھا دنیا کے اندر، میں نے غربت میں زندگی بسر کی ہے، اور روزانہ کے جو میری کمائی تھی، روزانہ جو میں کمایا کرتا تھا حق حلال کی کمائی سے، میں تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سال کے بعد ان حلال پیسوں سے حضور کا میلاد منایا کرتا تھا، اور یہ میلاد منانے کی برکت یہ ہے کہ حضور جب میری قبر میں تشریف لائے ہیں تو صرف زیارت ہی عطا نہیں فرمائی، حضور مسکرائے بھی ہیں۔ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ، پیارے صدیق کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور جب مسکراتے تھے تو حضور کے چہرہ انور سے نور برستا تھا، حضور جب مسکراتے تھے۔ وہ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ فرماتی ہیں ایک دن گھر میں سوئی گم ہو گئی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر سے تشریف لائے گھر کے اندر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گم ہو گئی، اندھیرا ہے یا رسول اللہ نظر نہیں آتی، حضور مسکرائے، حضور نے اپنے لبہائے مبارک کھولے اور نور نکلا تو مجھے سوئی جو گم ہوئی تھی وہ بھی نظر آنے لگ گئی۔ تو یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کی برکتیں ہیں، جو حضور علیہ السلام وہاں پر مسکرائے ہیں، اللہ رب العزت نے اس بزرگ کی قبر کو نور علی نور بنا دیا ہے۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر حضور تشریف لائے، آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اپنے بچوں کو بٹھایا ہوا تھا اور بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی کہانی اپنے بچوں کو سنا رہے ہیں۔ حضرت عامر انصاری، حدیث پاک کی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے، حضرت عامر انصاری بیٹھے ہیں اپنے گھر کے اندر ہیں اور حضور سرور کائنات علیہ السلام حضرت عامر انصاری کے گھر تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت عامر انصاری اپنے بچوں کو بٹھا کر حضور کی ولادت باسعادت کی باتیں کر رہے ہیں،
اور دن بھی سوموار والا تھا، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں میرے بچوں سنو، جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے وہ آج کا ہی دن تھا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں جس وقت حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کر رہے تھے نا کہ آج کے دن سوموار کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اسی وقت حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پہلا قدم حضرت عامر انصاری کے گھر میں رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے ہیں، حضور کے کانوں میں یہ بات ٹکرائی ہے، حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ بات بتا رہے ہیں، اے بچوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار والے دن کائنات میں تشریف لائے تھے۔ حضور نے اندر جاتے ہی پوچھا اے عامر انصاری کیا بیان کر رہے تھے؟ حضرت عامر انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ بات بتا رہا تھا کہ آقا دو جہاں یعنی کہ آپ سوموار والے دن تشریف لائے ہیں، کائنات کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، عامر انصاری تو کیا باتیں کر رہا ہے، کیا بتا رہا ہے ان کو، بلکہ حضور نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمتی، اے عامر انصاری تو بیٹھ کے یہاں پر میری ولادت باسعادت کا ذکر کر رہا تھا، وہاں اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمتی، اے عامر انصاری اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، اے عامر انصاری صرف رحمتوں کے دروازے نہیں کھولے بلکہ اللہ کے سارے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا یہ تنگ دستیوں کو دور کرتا ہے، بے اولاد ہو تو اللہ رب العزت اولاد عطا کر دیتا ہے، زندگی میں مشکلات ہوں تو اللہ مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، غیب کے خزانوں میں سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جہاں پر یہ ساری برکتیں ہیں وہاں پر حضور کا ذکر کرنا یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ فرشتے ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر تشریف لائے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن کے اندر تشریف لے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضور یمن کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر پہنچے تو یمن کا جو بادشاہ اپنے مسند پر برانجمان تھا، جب حضرت عبد المطلب کو آتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا تو بادشاہ ہے اور یہ جو شخص آیا ہے اس شخص کو تو جانتا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا میں تو نہیں جانتا، ہاں یہ جو شخص آیا ہے نا اس کو میں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اس کے چہرے کا روب دیکھ کے میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا ہوں۔ وہ جو حدیث کی تشریح کرنے والے لوگ ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، شارحین کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو دیکھ کے یمن کا بادشاہ اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ حضرت عبد المطلب کی کمر کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور رکھا گیا تھا، حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر جو نور چلتا چلتا حضرت عبد المطلب کی کمر میں آیا، وہ نور اپنے اندر اتنا روب رکھتا تھا کہ یمن کا بادشاہ بھی دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کو دیکھ کے بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مقصد صرف ولادت باسعادت بیان کرنا نہیں، یہ واقعات بیان کرنا نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خاص مقاصد لے کے آئے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیرہ بنا کر،
ڈرانے والا، شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، مبشرہ خوشخبریاں دینے والا، ونذیرہ بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے بلانے والا بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور روشن چاند سورج بنا کے بھیجا ہے، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ نے صرف فضل نہیں کیا بلکہ فضل کبیر فرما دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کی محفل میں بیٹھنے والوں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو۔ آج کی یہ تاریک رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ہم نور علی نور بنا رہے ہیں، اور یہی لمحات کل قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے کچھ خاص مقاصد ہیں۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، میں طول نہیں دوں گا، اپنی گفتگو کو مختصر رکھتے ہوئے میں اپنے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور علیہ السلام نے اپنا بچپن گزارا، حضور علیہ السلام نے اپنی جوانی گزاری، پھر آقا کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ حضور علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کے بندے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ کا ہی قانون زمین پر نافذ ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کی زمین ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا ہی قانون زمین پر نافذ ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، سارے معاملات ہوئے، اعلان نبوت بھی ہوا، حضور علیہ السلام نے جو مقاصد اللہ نے دے کے بھیجے تھے وہ مقاصد بھی پورے کیے۔ خلفائے راشدین نے بھی اپنا حصہ جو حضور علیہ السلام نے ذمہ داریاں عطا کی تھیں وہ مکمل کیا۔ بات چلتی چلتی شہید کربلا حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچی۔ شہادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ شہادتیں ایسی ہیں جو بندہ زبان کے ساتھ بول کر دیتا ہے، جیسے منبر کے میناروں میں مؤذن جو ہے وہ بول کے دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ ہوتا ہے زبان کے ساتھ بول کے گواہی دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ قلم اور کاغذ کے ساتھ لکھ کے، سیاہی کے ساتھ لکھ کے گواہی دینا، اور ایک قسم یہ ہے کہ نہ تو بول کے گواہی دی جا رہی ہے نہ لکھ کے گواہی دی جا رہی ہے، بلکہ اپنی گردن کو، سر کو تن سے جدا کروا کے، قلم کروا کے شہید میدان کربلا کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے سر کو کٹا کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ شہادت دے رہا ہوتا ہے، گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اے باری تعالی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی دفعہ ٹی وی پر یا لائیو، کئی دفعہ آپ کو اتفاق ہوا ہوگا، ہمارے ملک کا، کئی ملکوں کا یہ دستور ہے کہ جب آرمی کا کوئی بندہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو آرمی اس بندے کو پرچم کے اندر لپیٹ کر، ملک کا، وطن کا جو پرچم ہوتا ہے اس کے اندر لپیٹ کر ایک اعزاز دیتی ہے، اور اس اعزاز میں دفن کیا جاتا ہے۔ کئی ملکوں میں توپوں کی سلامی بھی دی جاتی ہے۔ اے میرے مالک، ہم سوال کرتے ہیں کہ جو بندہ ملک کے لیے جان دیتا ہے اس کو اعزاز یہ ملتا ہے کہ وطن کے پرچم میں لپیٹ کر اس کو اس کی شان بیان کی جاتی ہے، اس کی شان لوگوں کے سامنے واضح کی جاتی ہے۔ اے میرے مالک، جو وطن کے لیے جان دیتا ہے اس کو یہ عزتیں ملتی ہیں، اور جو تیرے لیے جان دیتا ہے تو اس کو کیا انعام دیتا ہے؟ میرا مالک کہتا ہے جو میرے لیے جان دیتا ہے میں اسے مرنے ہی نہیں دیتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو میرے لیے جان دیتا ہے میں اسے مرنے ہی نہیں دیتا۔ ایک ہوتا ہے، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہوتا ہے جن کو شہادت کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے، جن کو شہادت کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے۔ ایک ہے شہادت کی وجہ سے فضیلت ملنا، اور ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت۔
ایک کیا ہے؟ فضیلت والوں کی شہادت۔ ایک یہ کہ بندہ عام سا بندہ تھا، بندہ مومن تھا، اس نے اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا۔ اور ایک یہ ہے کہ بندہ پہلے ہی بڑی فضیلتوں والا ہے۔ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین علیہم السلام، آپ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، آپ پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے آپ کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی جوانوں کی سردار کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی۔ یہ فضیلت والوں کی شہادت۔ شہادت کی وجہ سے فضیلت نہیں مل رہی، پہلے ہی بڑی فضیلتوں والے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت اس پر ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمن سان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ کس موقع پر کہا جاتا ہے کیا بات رضا؟ اعلیٰ حضرت اس بات کو بیان کرتے ہیں، رستہ چھوڑے اور حسن پھول، یہ کس موقع پر کہا جاتا ہے کیا بات؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات کس موقع پر کہا جاتا ہے؟ جب بندے کا علم تھوڑا ہو، عقل سوچ سمجھ تھوڑی ہو اور مضمون بڑا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا بات رضا اس چمن سان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آئیے میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیے۔ میں کہتا ہوں شہر رسول کی، آپ کہتے جائیے کیا بات۔ شہر رسول کی، اہل بیت رسول کی، نواسہ رسول کی، صبر حسین کی، استقامت حسین کی، تلاوت حسین کی۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھا ہے، اس کے پیچھے بات کیا ہے آپ نے بارہا دفعہ سنا ہوگا۔ حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہونے لگتے تھے، ایک رکاب میں قدم رکھتے تھے، دوسری رکاب میں قدم رکھنے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ باپ اتنا بڑا قاری ہے کہ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر لے۔ حضرت علی شیر خدا، آپ کا نکاح ہوا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ حضرت علی نے ایک دن بیٹھ کے پوچھا، میری شان یہ ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں، ایک رکاب میں قدم رکھتا ہوں، دوسری رکاب میں قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نبی کی بیٹی ہیں، آپ نے نبی پاک سے قرآن پڑھا ہے، بتائیں آپ کتنی دیر میں قرآن ختم کر لیتی ہیں؟ سنیں مسلمانوں، سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں مکمل کرتا ہے، نبی کی بیٹی پورا قرآن پہلے پڑھ لیتی ہے۔ باپ اتنا بڑا قاری ہے کہ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لے، اور ماں اتنی بڑی قاریہ ہے کہ چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں مکمل کرتا ہے، نبی کی بیٹی پورا قرآن پہلے پڑھ لیتی ہے۔ پھر حضرت امام علی مقام نیزے کی نوک پہ تلاوت نہیں کریں گے؟ تلاوت حسین کی، تلاوت حسین کی، نواسہ رسول کی۔ بس آخری بات آپ کے ذہنوں پہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان رسول پورے کا پورا ذبح کروا دیا۔ کروایا کہ نہیں کروایا؟ وہ کون سا خاص مقصد تھا جس کے لیے حضرت امام علی مقام نے پورا کا پورا خاندان رسول ذبح کروایا ہے؟ وہ کوئی چھوٹا سا مقصد تھا؟ بات صرف اتنی سی، مختصر بات کر رہا ہوں، بات صرف اتنی سی تھی۔ یزید کہتا تھا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، ایک بیعت ہی تو کرنی تھی، لیکن حضرت امام علی مقام اس وقت اس کو بیعت کہا جاتا تھا، آج کل جمہوریت کے دور میں اس کو ووٹ کہا جاتا ہے۔
اس کی جدید صورت ووٹ کی صورت میں آئی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا سر تو دے سکتا ہوں لیکن کسی کمینے کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا، ووٹ نہیں دے سکتا۔ آپ اپنی پرچی کی قیمت سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرچی کی قیمت کیا ہے؟ اس پرچی کی قیمت حضرت امام علی مقام کا سر اقدس ہے، خاندان رسول کا سر اقدس ہے۔ یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے کربلا میں حضرت امام علی مقام نے خاندان رسول کو ذبح کروا دیا۔ میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوتا، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں انہی اشعار کے ساتھ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ بلا تاخیر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ شیر امیر المجاہدین اسیر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب دامت فیضکم القدسیہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں ان کا استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر۔ آپ کو پتہ ہے آپ کس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی میں ان کے واقعات سنانے کا اتنا وقت نہیں کہ میں باتیں سناؤں، صرف یہ یاد رکھیں یہ فیض آباد والے ہیں، اور فیض آباد والوں کی شان ابھی آپ نہیں جانتے۔ سینے کا جتنا زور لگا سکتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کی ذات جتنی بلند ہے، اللہ کی جتنی بڑائی ہے، اس طرح بیان کیجئے نعرہ تکبیر۔ سارے بولو میرے ویر نعرہ تکبیر۔ غازی عباس کے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھ قیمتی نہیں، اگر کربلا میں وہ کٹ سکتے ہیں تو آپ کے ہاتھ اس پر امن فضا میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک